السلام علیکم ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں وائس اوور کر رہی ہوں قرۃ العین ناول کا، جس کی رائٹر ہیں زی کیو اینڈ کو رائٹر ہیں ماریہ آصف۔ تو آج کی جو ہماری قسط ہے وہ ہے قسط نمبر 18۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ پورے کمرے میں خاموشی کا راج تھا، صرف مشین کی بیپ ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہیں صوفے پر بیٹھا ہوا عفنان لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، ساتھ ساتھ ایک نگاہ وہ مشی پر بھی ڈال رہا تھا، مگر وہ یوں ہی ساکت تھی۔ اچانک عفنان کا موبائل بج اٹھا، جسے سننے کے لیے وہ باہر کی طرف چل دیا۔ اس کے باہر جانے کے کچھ منٹ بعد ہی مشی کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں جب اچانک ہی اس کا وجود لرزنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کپ کپانا شروع ہوئیں، جب ایک دم ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی، گہری نیلی آنکھیں جو ویران تھیں۔ کچھ پل لگے اسے اپنی آنکھیں کھولنے میں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو کمرے میں موجود لائٹس اس کی آنکھوں میں چبھی تھی، اور اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گر رہے تھے، جنہیں وہ اپنی بے بسی کے باعث صاف تک نہ کر پائی تھی۔ عفنان جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے مشی کی جانب دیکھا، مگر وہاں جامد خاموشی دیکھ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا اور دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے لگا، جبکہ مشی نے دھیرے سے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولی تھیں۔ وہ عفنان کو ایک دم جھٹکا نہیں دینا چاہتی تھی، وہ بھی اپنے پورے جسم کو موو بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بھی مزید سوچتی کہ نیند اس پر اپنا غلبہ طاری کرنے لگی، اور جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ادھر اینی جب مال پہنچی تو اس نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور آگے بڑھ گئی۔ مال میں انٹر ہوتے ہی وہ اسکن کیئر کی شاپس کی طرف چل دی۔ گاڑیوں اور کتابوں کے بعد اگر وہ کسی چیز کی دیوانی تھی تو وہ تھی اسکن کیئر۔ اپنا سامان لے کر وہ شاپ سے باہر نکلی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ کال ضروری تھی، اسی لیے اس نے پک کی اور بات کرنے لگی۔ بات کرتے وقت اس کا دھیان ہٹا ہی تھا کہ اچانک کوئی اس سے ٹکرایا تھا، اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سارے بیگ نیچے زمین پر گرے تھے۔ بیگ میں موجود سپرے بوتل چھناکے کی آواز سے ٹوٹتی اسے بتا گئی تھی کہ اس کی چیزوں کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ وہ بھی ٹکرانے والے کو کچھ سناتی کہ اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹا تقریباً 4 سال کا بچہ تھا جو بھاگتے بھاگتے اسے ٹکرایا تھا، اور کان کی آواز پر ایک دم سہما کھڑا تھا۔ اینی نے فوراً موبائل بند کیا اور اس بچے کی طرف بڑھی، جبکہ اسے خود کی طرف بڑھتے دیکھ اس بچے کی نیلی آنکھوں میں ایک دم پانی بھرا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر سوری بولا۔ اس کے سوری کہنے پر اینی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی نا؟ اینی اس کے بازوؤں کو ٹٹول رہی تھی، جس پر عالم نے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کی نیلی آنکھوں سے ایک ننھا سا آنسو نکلا تھا۔ آئی ایم سوری، مائی مسٹیک۔ اس کا معصومانہ بھرایا ہوا لہجہ سن کر وہ بے ساختہ مسکرا دی اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا اور اسے اٹھا کر سائڈ پر ہوئی تاکہ کانچ اسے نہ لگ جائے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ ٹوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ گئی، اوکے؟ اسے یہ نیلی آنکھوں والا بچہ پسند آیا تھا، نہ جانے کیا بات تھی ان آنکھوں میں۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے واپس اندر آئی اور وہاں موجود مینیجر کو سارا مسئلہ بتا کر کانچ سائڈ پر کروایا تاکہ کسی کو لگ نہ جائے۔ سارے عرصے میں عالم چپ چاپ اس کی گود میں تھا۔ کانچ سے نپٹ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب آپ بتاؤ، آپ ایسے کیوں بھاگ رہے تھے؟ آپ کے ماں بابا کہاں ہیں؟ ہاں؟ وہ پیدے پہ سوال کرتی عالم کو بوکھلا گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ جواب دیتا کہ پیچھے سے آتی آواز نے انہیں ساکت کیا تھا۔ اوپس، آج کے لیے تو بس اتنا ہی۔ تو آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اپنے ریویوز لازمی شیئر کریں ہمارے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو، ہمارے ناول کو اپنی ناولسٹک بیسٹیز کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔